اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 56۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اس کے وہ درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، درود بھیجو اس پہ اور سلام بھیجو، بہت زیادہ سلام بھیجنا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم قصہ الممدوح میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو قصہ دنیا میں ہوا اس کا ذکر کریں گے، جو قرآن کریم میں ذکر ہے جس کا۔ یہ ہے قصہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جو قرآن کریم میں آیا ہے۔ ان کے توریت میں نام قابیل اور حابیل مذکور ہیں، جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی ایک روایت منقول ہے، اور اس کو حدیث عماد الدین بن کثیر نے اپنی تاریخ میں صدی سے سند کے ساتھ نقل کیا ہے، اور اس میں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا یہ جو قصہ ہے وہ تفصیل سے اور اس کے ساتھ ان کے نام قابیل اور حابیل ہی بتائے گئے ہیں، لیکن قرآن کریم میں ان کے نام نہیں آئے، واللہ عالم۔ ہاں، ہر قصے کا جو ہے قرآن کریم کا پہلے ہم ذکر کریں گے، اس لیے کیونکہ اس میں تو انشاءاللہ کوئی شک ہے ہی نہیں، اور ہمارا جو الممدوح سیریز کا مقصد ہے، ہماری ادنیٰ سی کاوش ہے کہ ہم قرآن کریم کو اور اس کے جو مضامین ہیں، اور اب اس میں قصص الممدوح میں قرآن کریم کے قصص کو سادہ الفاظ میں سمجھ سکیں، اور اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں قرآن کریم میں۔ اس کے بعد جو ہے کچھ جب ہم خلاصہ پڑھیں گے تو اس میں قرآن کریم کے علاوہ بھی حدیث پاک، صحیح حدیث اور توریت یا انجیل یا دیگر روایات کا کہیں پہ ذکر ہوگا تو ہم کریں گے، لیکن یہاں پہ سب سے پہلے میں ہر قصے میں قرآن کریم کی آیات کا اس لیے ہم پڑھیں گے تاکہ وہ ہمارے ذہن میں پہلی بیس ایک وہ بیٹھ جائے، اس میں ہمیں شک کی گنجائش نہ ہو، اور ہمیں پتہ ہو کہ اچھا یہ بات جو ہم سنتے ہیں کہ قرآن میں ذکر ہے تو یہ قرآن میں ذکر ہے، اور یہ بات جو کوئی ہمیں غلطی سے کہہ دیتا ہے اگر وہ قرآن میں نہیں ہے تو ہم یہاں پہ نہیں پڑھیں گے۔ قصہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ سورت نمبر 5۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور تلاوت کرو ان پہ خبر ابنئی۔ اچھا، ابن اور یا نون، اور نون کے اوپر جو ابن والا نون ہے جو آخری حرف ہے اس پہ زبر ہے، تو یہ بن گیا صیغہ تثنیہ، اور یا نون کا جو نون ہے وہ محذوف ہے، تو ابنین جو ہے وہ بیسیکلی دو بیٹے بن گیا۔ تو تلاوت کرو ان پہ، پڑھو ان پہ خبر دو بیٹوں کی آدم کے ساتھ حق کے۔ اور حق کیا ہوتا ہے؟ جس طرح کہ ایک چیز موافق ہوتی ہے، جیسے کہ چابی اپنے تالے میں فٹ ہو جاتی ہے، اس طرح حق ہوتا ہے۔ قصہ کیا ہے؟ اس قربا قربانن، جب قرب ہوتا ہے قریب، قریب ہونا، اور قرب ہوتا ہے قریب کرنا، تو اسی سے لفظ قربانی نکلا ہے، کیونکہ قربانی کو اپنے رب کی بارگاہ میں ہم قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جب قربانی کی ان دونوں نے، قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، پس قبلہ ہوتا ہے قبل یا سامنے ہونا، اور قبل ہوتا ہے سامنے کرنا یا قبول کر لینا، تو قبول فرما لی گئی احد سے، یعنی کہ ایک سے ان دونوں میں سے، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور نہیں قبول کی گئی دوسرے سے۔ آخرہ ہوتا ہے آخری یا پیچھے ہونا، تو عربی میں اول کے پیچھے جو ہوتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اور اگر دو ہی ہوں تو وہ آخری ہوتا ہے، تو عربی میں دوسرے کو آخر کہتے ہیں۔ قَالَ لَأُقْتُلَنَّكَ، کہا اس نے البتہ میں قتل کر دوں گا ضرور تمہیں۔ کس نے کہا؟ جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی تھی۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، دوسرے نے کہا جس سے کہ قتل کی دھمکی دی گئی تھی کہ بے شک قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ متقین سے، تقوی کرنے والوں اور پرہیزگاروں سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس نے قتل کی دھمکی دی وہ متقین میں سے نہیں تھا، اس لیے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اور جس کو قتل کی دھمکی دی گئی وہ متقین میں سے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول فرما لی۔
ابھی قرآن کہہ رہا ہے لئن بسطت الیہ یدک لتقتلنی، البتہ اگر پھیلایا تم نے میری طرف ہاتھ تمہارا تاکہ تم قتل کر دو مجھے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، نہیں میں کہ پھیلانے والا ہاتھ میرا تمہاری طرف تاکہ میں قتل کر دوں تمہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں خوف کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، رب ہے عالمین کا جو۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ آپ تو میری طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں مجھے قتل کرنے کے لیے، لیکن میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اور اس کی کوئی یہ وجہ نہیں کہ میں آپ سے کمزور ہوں یا مجھے میرے والد محترم نے منع کیا ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں، مطلب کہ متقین میں سے تھے، انہوں نے پرہیز کیا ایک غلط بات سے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، تبوا ہوتا ہے پلٹنا، تو انہوں نے کیا کہا، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ تم پلٹو ساتھ اسم یعنی کہ گناہ میرے کے اور اسم یعنی کہ گناہ تمہارے کے، فتکونا من اصحاب النار، پس تم ہو جاؤ اصحاب میں سے نار کے یعنی کہ ساتھیوں میں سے آگ کے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ہے جزا ظلم کرنے والوں کا۔ تو اب دیکھیں جب یہ واقعہ ہوا تو ابھی تک دنیا میں زمین پہ کوئی بھی موت نہیں ہوئی تھی کسی انسان کی، تو اس لیے ابھی تک ان کو کوئی ڈیتھ تو نہیں ہوئی تھی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد چونکہ کتنے جو ہے ذیشان پیغمبر کی اولاد تھے، تو ان کو جزا و سزا کا اور جنت و دوزخ کا کانسیپٹ پتہ تھا، تو انہوں نے کہا اپنے بھائی کو کہ تمہیں پھر جہنم میں جاؤ گے مجھے قتل کرنے کے بعد۔ فطوعت لہو نفسہ، طوع ہوتا ہے بخوشی کرنا، اسی میں اطاعت آتی ہے کیونکہ اطاعت بھی بخوشی کی جاتی ہے، جس طرح کہتے ہیں طوعاً او کرہن، کہ بخوشی کرو یا کراہت سے کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی سے پھر بخوشی کرنے سے اس سے کیا بن گیا کہ طوع خوشنما بنا دینا، ٹھیک ہے، جب واو پہ تشدید آ گئی تو پس خوشنما بنا دیا اس کے لیے نفس اس کے نے، قتل اخیہ، قتل بھائی اس کے کا، اخو ہوتا ہے بھائی اور اخت ہوتی ہے بہن، تو اس کے نفس نے اس کو خوشنما بنا دیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے، فقتلہ فاصبح من الخاسرین، بس قتل کر دیا اس کو اس نے، اور شروع ہو گیا وہ، یعنی کہ کر ڈالا اس نے اپنے آپ کو خاسرین میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، پھر مبعوث فرمایا یعنی کہ بھیجا اللہ تعالیٰ نے غراب کہتے ہیں کوے کو، غربہ ہوتا ہے بہت دور چلے جانا، اسی سے لفظ غروب ہونا ہے کیونکہ سورج بہت دور چلا جاتا ہے جب وہ غروب ہوتا ہے، اور اسی سے لفظ پھر غراب ہے کیونکہ کوا اڑتے اڑتے بہت دور چلا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کوا، تو بحث ہوتا ہے بحث کرنا اور کریدنا، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کی کہ یبحث فی الارض، وہ زمین کو کرید رہا تھا یعنی کہ اپنے پنجوں سے کھود رہا تھا، لی یریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ وہ دکھا دے اس کو کیسے وہ پیچھے ڈال دے، ورایا ہوتا ہے پیچھے، جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی تو پیچھے ڈال دے یعنی کہ چھپا دے، اپنی آنکھوں سے چھپا دے، سوا ہوتا ہے برا ہونا، تو سبحان اللہ کہ یہاں پہ اس لاش کو سوءت کہا گیا ہے، سوءت بھائی اپنے کی، کیسے وہ چھپا دے لاش کو اپنے بھائی کی، تو کوے نے کرید کے دکھایا زمین کو۔ قال یا ویلتا، اس نے کہا ہائے افسوس مجھ پہ، ٹھیک ہے، ہلاکت مجھ پہ، افسوس مجھ پہ، عاجزت ان اکون مثل ھذا، کیا عاجز تھا میں اس سے کہ میں ہو جاؤں مثال اس کے، بمثل اس کے، کون سی مثال، ھذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، مثال اس غراب کی، اس کوے کی، کہ تو میں چھپا دوں گا لاش اپنے بھائی کی، کہ انہوں نے کہا کہ قتل تو میں نے کر دیا لیکن اب لاش چھپانے کی مجھے سمجھ نہیں آئی، تو میں تو بمثل اس کوے کے ہوں، اس کوے جتنا دماغ ہے میرا کہ اس نے مجھے سکھایا ہے، کوے سے بھی کمتر ہوں میں، کوے نے سکھایا ہے مجھے کہ کیسے یہ لاش چھپانی ہے۔ فاصبح من النادمین، بس ہو گیا وہ نادمین میں سے، ندامت والوں میں سے، من اجل ذالک، کیوں، بوجہ اجل کے اس کے، کیونکہ جو اس کا اجل مقرر تھا، جو مقررہ وقت تھا، کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس، اچھا جی، اس مقررہ وقت کے ساتھ
کتابت فرما دی ہم نے، لکھ دیا ہم نے، مقرر کر دیا ہم نے بنی اسرائیل پہ، بے شک وہ جس نے قتل کیا کسی نفس کو بغیر نفس کے، یعنی کہ کسی وجہ کے بغیر، کہ آپ قتل کا بدلہ قتل تو آپ لے سکتے ہیں لیکن بغیر وجہ کہ آپ نے اس نے آپ کا کوئی بندہ قتل نہیں کیا تھا اور آپ نے اس کو قتل کر دیا، او فساد فی الارض، یا کسی فساد نہیں تھا اور آپ نے قتل کر دیا، فکأنما قتل الناس جمیعا، بس اس طرح ہوگا وہ جیسے کہ اس نے قتل کر دیا انسانیت کو، تمام انسانوں کو، جمیعاً، ومن احیاہا، اور جس نے حیات دی اس کو، یعنی کہ ایک زندگی کو بچا لیا، فکأنما احیا الناس جمیلا، تو بس اس طرح کے مانند اس کے کہ اس نے حیات دے دی انسانیت کو، جمیعاً یعنی کہ اس نے زندہ کر دیا انسانوں کو سب کے سب کو، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ یقیناً آئے ان کے پاس رسول ہمارے ساتھ بینات کے، یعنی کہ بیان شدہ واضح نشانیوں کے، ثم ان کثیر منہم بعد ذالک فی الارض لمسرفون، پھر بے شک کثیر ان میں سے بعد اس کے زمین میں اسراف کرتے ہیں، یعنی کہ زیادتی یا تجاوز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں پہ اس قصے کا اتنا ہی ذکر ہے الحمدللہ۔ تو اب ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کی ہم خلاصہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ غلطی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے بھی شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔